آج کی اس تیز رفتار دنیا میں ہم سب ایک چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور وہ ہے سکون، وہ حقیقی گہرا اطمینان جو دل میں محسوس ہوتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس بھاگ دوڑ اور شور کے بیچ اسے ڈھونڈا کیسے جائے؟ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے۔ ذرا سوچئے، جب باہر کی دنیا نوٹیفیکیشنز، ڈیڈ لائنز اور مسلسل مطالبات کے ساتھ ہماری پوری توجہ کھینچ رہی ہو تو وہ اندرونی امن کی پناہ گاہ آخر ہے کہاں؟ آئیے اس گفتگو میں ہم اسی کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ اور یہ جو احساس ہے نا، یہ کسی ایک شخص کا نہیں ہے، یہ ایک مشترکہ انسانی تجربہ ہے، بھٹکنے کا، کھو جانے کا احساس جو ہم سب کبھی نہ کبھی محسوس کرتے ہی ہیں۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے نا جیسے کوئی معلومات کے ایک بہت بڑے سمندر میں اکیلا کھڑا ہو، کوئی سمت نظر نہ آ رہی ہو اور ہر طرف بس غیر یقینی ہو۔ یہ صرف جسمانی طور پر کھونا نہیں، بلکہ یہ روح کے بھٹکنے کا احساس ہے۔ اور پھر اوپر سے زندگی کے دباؤ، کام کی ذمہ داریاں، سماجی توقعات، یہ سب ایک بھاری بارش کی طرح برستے ہیں جو انسان کو بالکل بوجھل اور بے بس کر دیتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ سارے شور میں اپنی آواز ہی کہیں گم ہو گئی ہے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ اس احساس میں مایوسی نہیں چھپی، یہ دراصل ایک تلاش ہے، ایک مقصد کی تلاش، روشنی کی تلاش اور اس سکون کی تلاش جو ان سارے طوفانوں سے بہت اوپر ہے۔ اور اسی گہری تاریکی اور تلاش کے بیچ امید کی ایک کرن دکھائی دیتی ہے، ایک وعدہ جو اس بے چین دل کو سکون دینے کا راستہ دکھاتا ہے۔ یہ آیت ایک بہت گہری حقیقت کو ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ یہ اس آفاقی تلاش کا ایک الہامی جواب ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اطمینان کا سرچشمہ، اس کا اصل مرکز باہر کی دنیا میں نہیں بلکہ کہیں اور ہے۔ اچھا، تو یہ یاد یا ذکر، اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ آئیے ذرا اس کو سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ صرف کچھ الفاظ دہرانے سے کہیں زیادہ گہری چیز ہے۔ تو ذکر ایک روحانی عمل ہے، ایک مسلسل احساس کہ ہم اکیلے نہیں ہیں۔ آج کی دنیا میں جہاں ہم ہزاروں لوگوں سے جڑے ہو کر بھی تنہا محسوس کرتے ہیں، یہ وہ تعلق ہے جو ہمیں اپنی روزمرہ کی زندگی کے ہر لمحے اپنے بنانے والے سے جوڑے رکھتا ہے۔ تو اس کو عملی طور پر کیسے اپنایا جائے؟ اس کے 3 پہلو ہیں۔ پہلا، زبان سے اس کی تعریف اور شکر ادا کر کے۔ دوسرا، دل میں خاموشی سے اس کی قدرت اور صفات پر غور کر کے۔ اور تیسرا، اپنے ہر کام کو، ہر عمل کو ایک اچھی نیت اور آگاہی کے ساتھ کر کے۔ یہ تینوں مل کر ذکر کو مکمل کرتے ہیں۔ لیکن سب سے اہم سوال کہ یہ عمل آخر دل کو سکون دیتا کیسے ہے؟ یہ تعلق بے چینی کو اطمینان میں کیسے بدل دیتا ہے؟ دیکھیے، اصل بات یہ ہے کہ یہ امن باہر کے حالات پر منحصر نہیں ہے، یہ ایک اندرونی تبدیلی ہے۔ یہ اپنے دل کے لیے ایک ایسا سہارا، ایک ایسا اینکر تلاش کرنے جیسا ہے جو باہر کے طوفانوں سے ہل نہ سکے۔ اب یہاں یہ جو فرق دکھایا گیا ہے نا، یہ بہت کمال کا ہے۔ ایک طرف ہے مضطرب دل جو ہر چھوٹی بڑی خبر پر، ہر نوٹیفیکیشن پر رد عمل دیتا ہے، ہمیشہ مستقبل کے خوف میں رہتا ہے، اور دوسری طرف ہے مطمئن دل جو ایک اعلیٰ طاقت پر بھروسہ کرتا ہے اور باہر کے شور کا جواب اندرونی سکون سے دیتا ہے۔ یہ بالکل ایک بغیر لنگر کی کشتی اور ایک مضبوط لنگر والی کشتی کا فرق ہے۔ تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ سکون کوئی وقتی احساس نہیں ہے جو آیا اور چلا گیا، بلکہ یہ ایک پائیدار، ایک مستقل تبدیلی ہے جو اندر سے پیدا ہوتی ہے۔ اور یہی اس پوری گفتگو کا خلاصہ ہے۔ زندگی میں طوفان تو آئیں گے، چیلنجز بھی ہوں گے۔ حقیقی سکون طوفانوں کے ختم ہونے کا نام نہیں، بلکہ ان طوفانوں کے بیچ میں اپنے دل میں امن قائم رکھنے کا نام ہے۔ تو یہ پورا سفر ہمیں واپس اپنے ہی اندر لے آتا ہے۔ اور یہ سوال ہر ایک کے لیے ہے کہ جب دنیا کا شور تھم جاتا ہے اور انسان صرف اپنے دل کی سنتا ہے، تو وہ کس چیز کو یاد کرتا ہے؟ اس سوال کا جواب ہی دراصل حقیقی سکون کا راستہ ہے۔